الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان شمع ضیاء جمال محمد است، حیدر باغ و بہار خصال محمد است. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
حاضرین محترم، بزرگان ملت، عزیز دوستوں، اللہ جل شانہ کا حمد و شکر و فضل و کرم ہے جس ذات کے بریان ہے حسب معمول اپنے مقدس گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ موضوع موقع اور مناسبت کی نسبت سے ذی الحجہ کا یہ مہینہ اپنی آخر منزل کو رواں دواں ہے۔ اور اس کے بعد آنے والا مہینہ محرم الحرام کا ہے، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے اور اس کی پہلی تاریخ کو مراد رسول خلیفہ راشد، خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ خلفائے راشدین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہیں۔ اسی موقع مناسبت کی وجہ سے چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں آپ کے۔ پہلی بات تو یہ ہے یہ اس کائنات کی جتنی بھی بہاریں ہیں اس کائنات کی جتنی بھی رونقیں ہیں وہ عمر کے ساتھ ہے۔ اس لیے سب کو عمر کی قدر کرنی چاہیے۔ اس دنیا میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آپ کی یہ خوشی، آپ کی یہ مسکراہٹیں، یہ دن اور یہ رات، یہ کائنات کا نظام، یہ دیکھنا، یہ سب کچھ عمر کے ساتھ ہے۔ اگر عمر ہے تو آپ اپنے گھر سے، اپنی دکان سے، بازار سے نکل کر آپ مسجد میں آ گئے،
جس کی عمر ختم ہو جاتی ہے وہ نہیں آ سکتا۔ شاید اب سمجھ آئے گی آپ کو۔ جس کی عمر ختم ہو جاتی ہے، جس کے پاس عمر نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی عمر ہے، آپ کے پاس عمر ہے، تو آپ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اگر عمر نہیں ہے، عمر ختم ہو گئی، آنکھیں ہونے کے باوجود بھی آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ اگر آپ کسی نبینے آدمی کو جس کی آنکھیں نہ ہوں، صبح سے لے کر شام تک بازار کی آپ سیر کرائیں اور شام کو آپ پوچھیں اس سے کہ بھئی آپ بتائیں کہ ہم نے آپ کو سارا بازار ہم نے آپ کو سیر کرائی ہے، آپ نے کچھ دیکھا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے دیکھا تو کیا کچھ نہیں ہے۔ نظر اس کو آئے گا اگر عمر ہوگی، اگر عمر ہی ختم ہو گئی تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے جن کے پاس عمر نہیں ہے ان اندھوں کو کچھ نظر نہیں آتا۔ جیسے جس کی عمر زندگی ختم ہو جائے وہ اندھا ہو جائے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو جس کے پاس عمر نہیں ہے وہ اندھے ہیں، ان اندھوں کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اندھے سے اگر آپ رستہ پوچھیں گے تو وہ کیا بتائے گا آپ کو؟ اس کو خود کو نظر نہیں آتا۔ عمر کے ساتھ بہاریں ہیں۔ عمر ہے تو بہاریں ہیں، اگر عمر نہیں ہے تو پھر موت ہے، پھر بہاریں ختم۔ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو اگر دعا دیتی ہے دل سے تو وہ بھی عمر کا نام لیتی ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر لمبی کرے۔ تو اس لیے عمر ہے تو حیاتی ہے، عمر ہے تو دیکھنا ہے، عمر ہے تو چلنا ہے، عمر ہے تو پکڑنا ہے، عمر ہے تو کھانا ہے، عمر ہے تو پینا ہے، عمر ہے تو بولنا ہے، عمر ہے تو سوچنا ہے، عمر ہے تو یہ سورج کی روشنی نظر آتی ہے، عمر ہے تو رات کی تاریکی نظر آتی ہے، عمر ہے تو یہ زمین پھیلی ہوئی ہے، عمر ہے تو آسمان بلند ہے، یہ رونقیں ہیں عمر کے ساتھ۔ اگر عمر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب عمر ختم ہو گئی، جب عمر ختم ہو گئی، جب عمر نہیں تو پھر باپ سے اولاد بھی ڈرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ابا کو جلدی لے جاؤ۔ بیگم بھی کہتی ہے اب زیادہ دیر اس کو گھر کے اندر نہ رکھوں، بچے ڈرتے ہیں، اب اس کو حوالے کرو آگے مٹی کے۔ تو یہ ساری بہاریں عمر کے ساتھ ہیں۔ تو عمر کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں؟ جی قدر کرنی چاہیے نا۔
اگر نہیں کریں گے تو عمر کے بعد عمر نہیں ہے تو پھر موت ہے۔ تو آپ بتائیں عمر قبول ہے یا موت ہے؟ جی تو کچھ کہہ تو دیں، زبان سے کہہ دیں، عمر چاہیے یا موت؟ عمر چاہیے۔ عمر چاہیے یہاں دنیا میں بھی، اور عمر چاہیے وہاں آخرت میں بھی، حوض کوثر میں بھی عمر چاہیے۔ تو عمر کی ہر کسی کو ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے، ہر جگہ پہ ضرورت ہے۔ عمر محسن اسلام ہے۔ عمر محسن اسلام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر مرنا تو ہے ہر کسی نے، جانا تو ہے ہر کسی نے، دنیا تو ہر کسی نے چھوڑنی ہے، امیر غریب مرد عورت، چھوٹے بڑے شہری دیہاتی، موت تو ہر کسی کو آنی ہے۔ لیکن جب دنیا والے اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے لیے اگر بیوی مر گئی تو شوہر روتا ہے، شوہر مر گیا تو بیوی روتی ہے، بیٹا مر گیا تو والدین روتے ہیں، ماں باپ مر گئے تو اولاد روتی ہے، دوست مر گیا تو دوست روتے ہیں، محلے کے اندر فوتگی ہو گئی تو محلے والے روتے ہیں، رشتہ دار فوت ہو گیا تو رشتہ دار روتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر دنیا والے اس دنیا سے جاتے ہیں، دنیا والوں کو دنیا والے روتے ہیں، عمر جب تو اس دنیا سے جائے گا تو میرا اسلام روئے گا۔ اتنا عمر اہم ہے۔ اب پتہ چلا عمر کی اہمیت کا۔ عمر تو جائے گا تو میرا اسلام روئے گا۔ اور اس وقت کا پتہ کرو جب حضرت عمر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ عمر جب اس دنیا سے گئے ہیں اس دھرتی پہ، اس زمین پہ کیا اثر ہوا، ان کے جانے سے اس انسانیت کے اوپر کیا اثر ہوا، اس زمین کے اوپر کیا اثر ہوا، عمر کے جانے سے عدل و انصاف کے اوپر کیا اثر ہوا، اس دھرتی کے اوپر کیا اثر ہوا، ہمیں اس تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ ہمیں اس تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ عمر کے دور میں جب عمر تھا، عمر کے دور میں کسی کو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، بے انصافی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کسی کو کسی پر ظلم کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کسی کو کسی کے اوپر ناانصافی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ عمر موجود ہے، اس لیے کہ عمر موجود ہے۔ عمر کے ٹائم میں، عمر کے دور میں زمین کانپتی ہے، زمین میں زلزلہ آتا ہے، زمین ہلتی ہے، عمر ٹھوکر مارتا ہے، ٹھہر جا، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے، ٹھوکر ماری، وہ کانپتی ہوئی زمین پرسکون ہو گئی۔
یہ زمین بھی متاثر تھی عمر سے، عمر کے انصاف سے، کیوں یہ جانتی تھی زمین بھی کہ عمر انصاف کرتا ہے، عمر انصاف کرتا ہے۔ جب اس زمین کو پتہ تھا تو انسانوں کو کیوں پتہ نہیں ہوگا؟ جب اس زمین کو پتہ تھا تو حیوانوں کو کیوں پتہ نہیں ہوگا؟ وہ عمر ہی تھے نا جس نے اپنے دور میں شیر اور بکری کو ایک گھاٹی میں پانی پلایا تھا۔ شیر کو ہمت نہیں تھی کہ عمر کے دور میں کسی بکری کے اوپر حملہ کر دے، ہمت نہیں تھی کسی بکری کے اوپر کوئی شیر حملہ کر دے، ایک حیوان کسی دوسرے حیوان کے ساتھ زیادتی کرے، اس کے اوپر ظلم کرے۔ انسان تو سمجھ آتی ہے کہ انسان عقل بھی رکھتا ہے، شعور بھی رکھتا ہے، مکلف بھی ہے، پابند بھی ہے، حساب و کتاب بھی اس نے دینا ہے۔ ایک حیوان وہ مکلف بھی نہیں ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے، اس کے اندر شعور ہے، وہ مکلف شریعت کا پابند نہیں ہے، اس سے انصاف اس کے لیے لازمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عمر نے ایسی اس دنیا اس دھرتی پہ ایسا انصاف کیا کہ اس کا اثر ان حیوانوں تک پہنچا کہ وہ حیوان بھی جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ عمر کے دور میں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، کہ بکری کو فکر بھی نہیں ہوتی تھی، بکری کو ڈر بھی نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کوئی شیر کھا جائے گا، مجھے کوئی جنگل کا درندہ کھا جائے گا، اس لیے کہ عمر کی حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی، یکم محرم الحرام کی شہادت ہوئی ہے، پہلی محرم کو شہادت ہوئی ہے۔ کون سے محرم کو؟ پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ زخمی پہلے ہوئے ذی الحجہ میں اور شہید اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، اس دنیا سے گئے یکم محرم الحرام کو۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، ایک چرواہا بکریاں جو مدینہ سے باہر جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، اس نے بکریاں چراتے ہوئے کہیں دور سے دیکھا کہ ایک شیر بکری کو شکار کر کے اور اسے پکڑ کر اپنی پیٹھ کے اوپر لے کے بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا یہ شیر بکری کو شکار کر کے پیٹھ کے اوپر رکھ کر اور بھاگتا ہوا جا رہا ہے، اس وقت ہی اس نے کھڑے ہو کر یہی الفاظ کہے کہ لگتا ہے کہ عمر اس دنیا سے چلا گیا۔ اس نے اس درندے کے عمل سے یہ تاثر لیا اور ثابت کیا اور سمجھا کہ حضرت عمر اس دنیا کے اندر نہیں رہے۔ یہ وہ عمر جس کی ضرورت ہے، یہ وہ عمر جس کی ضرورت ہے اور سب کو ضرورت ہے۔ یہ وہ صاحب انصاف، صاحب عدل و حریت، جسے انسانیت تو کیا، جسے دوسری مخلوقات بھی مانتی تھی، صرف انسان نہیں، صرف انسان نہیں، اور مخلوقات بھی مانتی تھی، جی اور مخلوقات بھی مانتی تھی، جن کو دریا بھی مانتے تھے، جن کا حکم ہوا بھی پہنچاتی تھی، جن کی بات کو زمین مانتی تھی، جن کی بات کو آگ مانتی تھی، جنہیں جنگل کے درندے مانتے تھے۔ ہماری بات تو ہماری بیگم بھی نہیں مانتی، جی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو صاحب بہادر کہتے ہیں۔
ویسے بھی بندہ جو ہے بیچارہ کمزور ہے، ہر جگہ پہ جیت جاتا ہے، ہر کسی سے جیت جاتا ہے، لیکن بیگم سے ہار جاتا ہے۔ ہاں بالکل ہار جاتا ہے، کتنا بھی بڑا پہلوان ہو نا، یہاں کے ہار جاتا ہے۔ اس لیے کہ بیگم بہت قریب سے واقف ہے، بہت قریب سے واقف ہوتی ہے۔ جو عام طور پہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا وہ اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ جانتی ہے کہ کتنی کمزوریاں ہیں۔ لیکن اللہ کے وہ بندے کہ جن کے لیے صرف انسان نہیں باقی مخلوقات مانتی تھی انہیں، ان کا حکم چلتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا تھا، خط دریائے نیل کو، بس فرمایا کہ یہ خط لے جاؤ اور اس دریا کے اندر جا کر وہاں پہ ڈال دو، اور اس کے اندر لکھا یہی تھا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو ہمیں تیری پانی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پانی اللہ دے گا۔ پانی کون دیتا ہے؟ یا پنجاب والے دیتے ہیں؟ یہاں تو یہی کہتے ہیں کہ روکتے بھی پنجاب والے ہیں، دیتے بھی وہی ہیں۔ جی کبھی تو سندھڑی دریا سے پانی آپ مانگتے ہیں، وہاں پھول ڈالنے کے لیے چلے جاتے ہیں دریا کو، سندھڑی کی طرح پانی چاہیے۔ ہاں آپ بھی عجیب ہو، پانی اللہ دیتا ہے، دریا نہیں دیتا، اور دریا اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ حضرت عمر نے یہی لکھا کہ اگر اللہ کے حکم سے تو چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت، اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ دے گا۔ وہ رکا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جا کر دریا میں ڈالا، اس وقت سے لے کر آج تک دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا، وہ آج تک چل رہا ہے۔ یہ فیض ہے عمر کا، یہ کرامت ہے عمر کی۔ جی ولیوں کی کرامتیں مانتے ہو؟ صحابہ کی نہیں مانتے کرامتیں؟ ولیوں کی کرامتیں مانتے ہو کہ فلاں ولی نے یہ کر کے دکھایا، فلاں نے یہ کر کے دکھایا، فلاں نے یہ کر کے دکھایا؟ صحابہ کی کرامتیں نہیں مانتے؟ اور سب سے بڑے ولی تو صحابہ ہیں۔ کون ہیں؟ صحابہ۔ سب سے بڑے ولی صحابہ ہیں۔ جب ولیوں کی اللہ نے تعریف کی ہے اس وقت صحابہ کرام موجود تھے جب قرآن اتر رہا تھا، تو سب سے بڑے ولی صحابہ، سب سے بڑے متقی صحابہ، سب سے بڑے سچے صحابہ، اور سب سے پہلے کامیاب صحابہ، اس لیے کہ اس وقت صحابہ تھے اور کوئی نہیں تھا۔ جب قرآن اتر رہا تھا صحابہ موجود تھے۔ باقی جو ولی آئے ہیں یہ تو بعد کے اندر آئے ہیں، نبی بعد میں صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین ہے، اس کے بعد تبع تابعین ہے، یہ بعد کے اندر آئے ہیں، لیکن پہلے تو ولی صحابہ ہیں۔ اگر 1400 سال، 1450 سال بعد آنے والے پہلے وہ ولی
پہلے وہ لوگ، ان کے بعد آنے والے وہ متقی نیک لوگ، اگر ان کی کرامتیں برحق ہیں، اگر ہم مانتے ہیں تو ان صحابہ کرام سے کیوں برحق نہیں ہے جنہوں نے ایک رکے سے، ایک خط کے ذریعے سے دریاؤں کو چلا کے دکھا دیا ہے، کہا کہ دیکھو وہ دریا صرف ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، وہ آج تک فیض جاری ہے، آج تک وہ دریا چل رہا ہے، کبھی وہ بند بھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جتنے بھی ہیں ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت ہے، کوئی نہ کوئی خاصیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی خاصیت۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تیرے اندر یہ خاصیت ہے، جس راستے پہ تو چلے گا اس راستے کے اوپر شیطان نہیں آئے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت ہے، جہاں عمر ہوگا وہاں شیطان نہیں، جہاں عمر ہوگا وہاں شیطان نہیں۔ عمر کی یہ خاصیت ہے کہ حق اور باطل دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے عمر آیا ہی تھا الفارق بین الحق والباطل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بھی اس لیے تھے کہ حق اور باطل کے درمیان کے اندر جدائی کر دیں، ان کے اندر فرق بیان کر دیں کہ حق کیا ہے باطل کیا۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، فرمایا کہ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ختم نبوت والی معصوم زبان سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک کے اوپر حق کو جاری کر دیا ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اوپر سچ ہی آتا ہے، حق ہی آتا ہے، سچ کے علاوہ کوئی اور چیز آ سکتی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑا سچ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اوپر آنے والی ہر بات برحق اور سچ۔ کیوں؟ اس لیے امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر کوئی ہوتا، لیکن میرے بعد نبی کوئی ہے نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ فرمایا تمہارے بعد امت کوئی نہیں ہے، یہ سب کچھ آخری ہے، امت بھی آخری، نبی بھی آخری، دین بھی آخری، کتاب بھی آخری۔ فرمایا سب کچھ آخری ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اس کے بعد جو آئے گی تو قیامت آئے گی۔ فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ خاصیت تھی نبی بننے کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر ایک آخری صحابی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر جتنے بھی آئے آپ کے غلام آ کر بنے ہیں، جتنے بھی آئے غلام آ کر بنے ہیں، سب کا انتخاب خداوند قدوس نے کیا ہے۔ لیکن قربان جاؤں جتنے بھی آئے ہیں وہ سارے کے سارے مرید بن کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بن کے آئے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں جتنے آئے ہیں ان سب کو ضرورت ہوئی اسلام کی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، فرمایا عمر کی ضرورت ہوئی اسلام کو، عمر اسلام کی ضرورت بن کے آئے۔ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا مانگا تھی
بیت اللہ میں جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کے اندر ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اپنی دعا کے اندر دو کا ذکر کیا ہے، ملتزم سے لپٹ کر صبح کے وقت کے اندر ملتزم وہ جگہ ہے، آپ بھی جب جائیں خداوند قدوس آپ کو لے جائے، آپ جائیں بیت اللہ کے دروازے پہ چوکھٹ کو پکڑ کر سینہ لگا کر پیشانی لگا کر اس ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگے، خداوند قدوس آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ کچھ اوقات ایسے ہیں خداوند قدوس دعائیں قبول کرتے ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں ان مقامات پہ جا کر دعائیں قبول ہوتی ہیں جو انسان مانگتا ہے۔ تو ملتزم وہ جگہ، وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر بن خطاب دے یا عمر بن حشام دے۔ عمر بن خطاب اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر دو ہی تھے جن کا نام تھا، ایک عمر بن خطاب تھا، ایک عمر بن حشام تھا۔ عمر بن حشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں، ابو جہل کا نام عمر بن حشام ہے۔ الہ العالمین یہ دو ہیں، ان کے آنے سے عمر بن خطاب آ جائے یا عمر بن حشام آ جائے، ان کے آنے سے اسلام کو قوت مل جائے گی، اسلام کو طاقت مل جائے گی، اسلام خلوت سے نکل کر جلوت کے اندر آ جائے گا، اسلام کمزوری سے نکل کر طاقت کے اندر آ جائے گا۔ قربان جاؤں امام الانبیاء رحمت علیہ وسلم نے تو دو سے ایک مانگا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو میں سے انتخاب جو کیا ہے وہ ابو جہل کا نہیں کیا، عمر بن خطاب کا کیا ہے، عمر بن حشام کا نہیں کیا۔ علماء کرام لکھتے ہیں امام الانبیاء نے مانگا تھا دو کو، حضرت عمر یہ طاقتور نوجوان تھے، غیرت مند تھے، عمر بن حشام وہ مکہ مکرمہ کے بڑے سردار تھے، بڑے رئیس تھے، متمول تھے، ان کے پاس دولت تھی، لیکن حضرت عمر کے پاس جوانی تھی، حضرت عمر کے پاس غیرت تھی۔ خداوند قدوس نے دونوں سے مانگے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، دولت کا نہیں کیا، انتخاب خداوند قدوس نے غیرت کا کیا ہے کہ اسلام کو دولت نہیں چاہیے، اسلام کو غیرت چاہیے، اسلام کو غیرت چاہیے، دولت نہیں چاہیے۔ یہاں تو نوجوان غیرت مند ہونا چاہیے۔ اتنی غیرت حضرت عمر کے اندر، اتنی غیرت حضرت عمر کے اندر کہ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتراف کرے۔ معراج والی رات امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا ہوں، جنت کے اندر میں نے محل دیکھے ہیں، ایک محل میں نے دیکھا ہے، بڑا خوبصورت محل تھا۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میں ایک بات یہاں کہتے ہوئے آگے چلتا ہوں، آپ یہ دیکھیں میرے نبی نے معراج میرے نبی کو ہوا ہے مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر، پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں۔ اس زندگی کے اندر امام الانبیاء نے ان آنکھوں سے اپنی اسی حیات میں جنت کے اندر سیر کر کے بتا دیا ہے کہ میں عمر بن خطاب کا محل جنت کے اندر دیکھ کے آیا ہوں، جن کے محل جنت میں بن گئے ہیں، آج تو ان کے ایمان کے متعلق بحث کرتا ہے کہ وہ ایمان والا تھا یا نہیں تھا۔ تجھے اور مجھے اپنا پتہ نہیں ہے، اپنے آپ کو تو ایمان والا کہتا ہے، جن کے جنت میں محل بن گئے ہیں ان کے متعلق، ایمان کے متعلق تو پوچھتا ہے کہ وہ ایمان والا تھے یا نہیں تھے۔ تو نے کبھی نماز نہیں پڑھی، تیرے ایمان کا فیصلہ کہ تو مومن، تجھے کلمہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا، تجھے زکوٰۃ کا پتہ نہیں ہے، تجھے مسلمان ہونے کا پتہ نہیں ہے، پھر بھی اپنے آپ کو تو مومن کہتا ہے۔ جن کے جنت کے اندر تیار محل میرا نبی ان آنکھوں سے دیکھ کے آ جائے، ان کے ایمان کے اندر شک ہے۔ کچھ تو سوچے، میرا نبی دیکھ کے آیا،
امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس محل کے قریب ہوا، میں وہاں جا کر قریب جب ہوا تو میں نے دیکھا ایک حور ہے، عورت وہاں وضو کر رہی ہے، وہاں وضو کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے واپس آ گئے، محل میں نہیں گئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے اور آ کر احوال بتائے، صحابہ کرام کو ان چیزوں کو تذکرہ کیا کہ میں جنت میں کیا دیکھا، وہاں پہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے عمر تیرا محل جنت میں دیکھ کے آیا ہوں، اور ایسا محل تھا، اور میں نے دیکھا وہاں پہ ایک حور، ایک عورت وضو کر رہی تھی، اور میں دل چاہا کہ میں اندر سے دیکھ کے آ جاؤں، لیکن جب میں وہاں گیا تو عورت وضو کر رہی تھی، میں کچھ واپس آ گیا۔ امام الانبیاء سے پوچھا حضرت عمر نے، اللہ کے رسول آپ اندر کیوں نہیں گئے، آپ دیکھ کے آتے؟ فرمایا کہ عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی ہے، اس لیے کہ تیرے محل میں ایک عورت تھی، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی ہے کہ عمر تو غیرت مند آدمی ہے۔ جب امام الانبیاء نے یہ فرمایا، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے معاملے کے اندر بھی میں غیرت کرتا، جس کے نام پہ ہم سب کو شمار آئے، آپ کے نام پہ بھی میں غیرت کرتا، یہ کیسے ہو سکتا؟ عمر بن خطاب وہ غیرت مند نوجوان ہے جس کی غیرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مان رہے ہیں کہ عمر تو غیرت والا آدمی ہے، کہ مجھے تو تیری غیرت یاد آ گئی ہے۔ وہ کتنا غیرت مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا غیرت کا، دولت کا نہیں کیا۔ امام الانبیاء نے تو مانگا کہ عمر بن خطاب ہو یا عمر بن ہشام ہو، اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کا انتخاب کیا ہے۔ اور عمر کے آنے سے پہلے اسلام تنہائی میں تھا، چھپ کر نماز ہوتی تھی۔ عمر کے آنے سے پہلے تبلیغ چھپ کر ہوتی تھی۔ عمر کے آنے سے پہلے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا دروازہ بند تھا۔ سب سے پہلے اس امت کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھلوانے والا عمر بن خطاب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، دار ارقم میں نماز کا وقت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تیاری کرنے لگے، صحابہ کرام تیاری کرنے لگے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا ہوا، خیر ہے؟ فرمایا کہ عمر نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ فرمایا کہ سب تو دنیا سارے نماز پڑھتے ہیں حرم کے اندر بیت اللہ میں۔ فرمایا کہ عمر تیری قوم مجھے آنے نہیں دیتی، وہ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے والے ہیں، مجھے نہیں آنے دیتی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھہریے، رکیے، یہاں نماز نہ پڑھیے، اب یہ سر جھکے گا تو بیت اللہ میں جھکے گا یا کٹے گا۔ اور گئے، بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور اعلان کیا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ اب جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہوں، ابو جہل اینڈ کمپنی لمیٹڈ، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہوں وہ آ جائے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا آ جائے۔ اب عمر آ گیا ہے اسلام میں، تو بند دروازہ بیت اللہ کا کھلوانے والا عمر بن خطاب ہے۔ تو پہلا فاتح بیت اللہ کا کون ہے؟ عمر بن خطاب۔ کون ہے؟ عمر بن خطاب۔ عمر وہ غیرت مند نوجوان ہے۔ جب ہجرت کا ٹائم آیا، سب نے چھپ کر کسی طریقے سے ہجرت کی ہے۔ ایک عمر نوجوان ہے غیرت مند جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہے، اعلان کر کے ہجرت کی ہے کہ میں جا رہا ہوں، مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر کسی کو ہمت ہے تو میرا راستہ آ کر روک کے دکھائے، کسی میں ہمت ہے تو راستہ روک کر آ کر دکھا دے۔ کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ عمر کے سامنے آئے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی عمر کے سامنے آئے۔ تو عمر کا وہ نام، عمر کے نام کی وہ کرامت، عمر کے نام کا وہ فیض آج تک جاری ہے۔ عمر سے اس وقت نہیں ڈرتا تھا عمر کا دشمن، مسلمان کا دشمن،
عمر کے نام سے، اس کے نام کے اندر بھی آج برکت ہے کہ عمر کا دشمن، اسلام کا دشمن، مسلمان کا دشمن ان کے نام سے آج بھی ڈرتا ہے، شیطان آج بھی ڈرتا ہے۔ یہ اس وقت سے لے کر آج تک، اس وقت وہ خود تھے اور آج نام باقی ہے، حضرت عمر کا کام باقی ہے۔ وہ اتنا کچھ کر گئے، اتنا کچھ کر گئے، اتنا کچھ کر گئے کہ دشمن کو نیند کے اندر بھی اگر کہیں عمر نظر آ جائے خواب میں، تب بھی نیند کے اندر بھی ڈر جاتا ہے، نیند کے اندر بھی ڈر جاتا ہے۔ یہ نام ہی ایسا ہے، اس نام کی برکت ہی ایسی ہے۔ تو آپ سے یہ کہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو پوتا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو نواسا دے، تو اس کا نام عمر رکھیں گے؟ جی رکھیں گے؟ عمر 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 کی ضرورت ہے، ہر کسی کو ضرورت ہے، ہر امیر و غریب کو ضرورت ہے، اور عمر ہونا چاہیے۔ عمر ہے تو یہ ساری بہاریں ہیں۔ میں نے پہلے کہا عمر ہے تو آپ چل کے آئے ہیں، اگر عمر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ عمر کے بعد موت ہے، عمر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، عمر ہے تو سب کچھ ہے۔ تو مرضی ہے آپ کی، موت قبول کرے تب بھی ٹھیک ہے، یا عمر قبول کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ کیا قبول ہے؟ جی اونچی آواز سے کہتے ہیں، موت جی، عمر یا موت؟ عمر کے بغیر موت ہے، عمر ہے تو زندگی ہے، عمر ہے تو حیاتی ہے، عمر ہے تو بہاریں ہیں، عمر ہے تو چلنا ہے۔ اگر عمر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ عمر کی یہاں بھی ضرورت ہے، حوض کوثر پہ بھی ضرورت ہے، وہاں پہ بھی عمر ہوگا، جام کوثر ان کے ہاتھ میں ہوگا، وہ بھر بھر کر پلائیں گے، وہاں پر بھی عمر کی ضرورت ہے۔ کچھ ایسے خوش نصیب آئیں گے، 70,000 ایسے خوش نصیب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے اندر آتا ہے بغیر و حساب کتاب کے جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے، 70,000 آدمی۔ تو میرے بھائیوں، یکم محرم الحرام، یہ مراد رسول، خلیفہ راشد، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، شہادت کا دن ہے۔ ہم تو عام طور پہ کہتے رہتے ہیں کہ ہر وقت کب سے لے کر کہ یہ ایام خلفائے راشدین کے سرکاری سطح پہ منائے جائیں، اور یہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے محسن ہیں جن کے ذریعے سے اسلام پہنچا ہے، یہ دین پہنچا ہے، یہ قرآن جن کی قربانیوں سے ہمارے تک پہنچا ہے، یہ کلمہ پہنچا ہے۔ عمر نے 10 سال حکومت کی ہے، علماء کرام لکھتے ہیں اگر 10 سال اور حکومت کر لیتے تو دنیا سے کفر مٹ جاتا، دنیا سے کفر ختم ہو جاتا۔ عمر کے اندر وہ تھا، طاقت تھی اور وہ قوت تھی، اللہ کی مدد وہ شامل حال تھی۔ تو یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے انہی کی مرہون منت ہے، وہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہم انہی کے نام لیوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔